السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ لکھو کہ عورت گندی ہے، لکھو کہ آدمی پارسا ہے، لکھو۔ پیج پہ پوسٹنگ کر کے روم کی لائٹ آف کی اور بیڈ پہ آ کے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ اچانک موبائل کی لائٹ پھر سے جگمگا اٹھی۔ میری آئی ڈی میں بہت سے لوگ موجود تھے، پر کون لڑکی کون لڑکا تھا مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی کبھی نہ ہوئی تھی، نہ ہی مجھے نام یاد رہتے تھے ان کے۔ لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی، کچھ لوگوں کی ڈی پی سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ٹائم لائن کیسی ہوگی، اس لیے کچھ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ایک جائزہ لینا ٹائم لائن کا میری عادت تھی۔ اگر کوئی تصویر غیر اخلاقی نظر آتی تو اگنور کر دیا جاتا، ورنہ ایکسیپٹ کر لیتی۔ میں نے موبائل اٹھایا، پرسنل ان باکس میں میسیج وصول ہوا: السلام علیکم، آپ کی ٹائم لائن مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے اگنور کیا، حسب عادت کہ یہ تو لوگوں کی بات کرنے کے بہانے ہیں سب۔ اس طرح کے کئی میسیج اکثر وصول ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا میسیج: رپلائی تو کریں، ویسے آپ نے کچھ دن پہلے سٹیٹس دیا تھا کہ آپ ان باکس نہیں کرتی، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب لکھ بھیجا: پوچھو۔ آپ ہر ٹائم لائن دیکھتی تو نہیں ہوں گی، مطلب آپ ہر آئی ڈی کی ٹائم لائن تو چیک نہیں کرتی ہوں گی، لیکن سوال میرا یہ ہے، کیا آپ ہر وقت آن لائن رہتی ہیں؟ آپ خاص صرف بات ہی نہیں کرتی، مطلب آپ صرف خاص سے بات کرتی ہیں یا پھر آپ کسی سے بات نہیں کرتی؟ اگر آپ ہر ٹائم آن لائن رہتی ہیں، آپ سے خاص سے بات کرتی ہیں، پھر یہ بھی نہ کہیں کہ آپ ان باکس نہیں کرتی۔ میں نے جواب لکھ بھیجا: میں ایک پیج کی ایڈمن ہوں، میرا اکاؤنٹ لوگ آؤٹ نہیں رہتا کبھی، نہ مجھے ڈر کسی قسم کا اور نہ میں پرسنل کسی سے بات کرنا پسند کرتی ہوں۔ آپ بھی اب میسیج نہ کریں، مجھے اس سے اب کوئی رپلائی کی امید نہ تھی، اس لیے اللہ حافظ کہہ دیا۔ موبائل رکھ کے سوچا امی جاگ رہی ہوں گی، اٹھ کے امی کے پاس چلی گئی کہ انہیں کچھ چاہیے تو نہیں۔ آدھے گھنٹے بعد روم میں واپس آئی اور روم لاک کر کے لیٹی پلٹی اور موبائل کی لائٹ پھر سے آن دیکھی۔ میسیج کی بھرمار ہو چکی تھی: کون سا پیج ہے؟ مجھے بھی انوائٹ کریں، بتائیں میں کون سے پیج آپ کو لائک کروں، کہاں گئیں؟ مجھے انتظار ہے آپ کے جواب کا، بتائیے نا کون سا پیج ہے۔ اچھا آپ بات نہیں کریں گی؟ جواب تو دے دو ظالم، مجھ سے بات نہیں کر سکتی؟ پیج پہ ہزاروں مردوں سے مخاطب ہو جاتی ہو، بی بی اگر اتنی نیک ہو تو گھر میں بیٹھو، فیس بک پر نہ آیا کرو۔ مردوں سے بات بھی کرتی ہو اور پارسا بھی بنتی ہو۔ ہاں ہاں ہاں۔ موڑک لکھے گیا کہ ایک نیک پروین تھی جو ان باکس میں نہیں بلکہ کمنٹ پہ بات کر سکتی تھی مردوں سے۔ میں تمہیں خود ہی بلاک کر رہا ہوں، مجھے ویسے بھی تم جیسی لڑکیاں پسند نہیں۔ اجنبی کے الفاظ تھے یا تیر کہ کاٹو تو خون نہیں جسم میں۔ نہ کسی جواب کی سکت باقی تھی نہ برداشت۔ کتنی دیر تک یوں ہی اندھیرے میں آنکھوں سے بارش برستی رہی۔ ہاں، مورخ لکھے گا کہ ایک ایسی لڑکی تھی جو مردوں سے ان باکس میں نہیں بات کرتی تھی۔ ہاں، مورخ لکھے گا کہ ایک ایسی لڑکی تھی جو مردوں سے کمنٹ پہ بات کر لیتی تھی۔ کیوں؟ اس نے اپنے من کی گندگی اپنے ان باکس میں نہیں چھپا رکھی تھی؟ وہ جو ہے جیسی ہے دنیا کے سامنے ہے، اور یہ کہ جب اللہ سے پردہ نہیں کر سکتی تو ان مٹی کے بنے لوگوں سے کیوں پردہ کرتی ہے؟ ہاں، مورخ لکھے گا کہ ایک ایسی لڑکی جس نے ابھی اپنی عمر کا 24واں سال بھی مکمل نہیں کیا، جس کی عمر کی لڑکیاں ان باکس میں جانو مانو کھیلتی ہیں، وہ چلی ہے معاشرے کو روشنی کی راہ دکھانے۔ ہاں، مورخ یہ بھی لکھے گا کہ ایک نیک پروین تھی جو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں محفوظ تھی، ہر معاشرے کے لوگوں کے بیچ میں اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے احساسات قلم کے زور بازو ان کے دلوں کو روشنی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ پر مورخ کب لکھے گا؟
آخر کب؟ ارے مورخ کو پکڑ کے لاؤ، ابھی لکھواؤ، فتویٰ لگواؤ، سائن کرواؤ، انگوٹھا لگواؤ، لکھو عورت گندی ہے، لکھو عورت گندی ہے، جسم بیچتی ہے، مرد پارسا ہے جو اس کی چوکھٹ پر رال ٹپکاتے ہوئے، نوٹ لٹاتے ہوئے، مستی میں مست، اپنی گندی تسکین راحت کے لیے بھوکے شکاری کے جیسے گندی عورت پہ ہی نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ لکھو، لکھو کہ عورت گندی ہے اور مرد پارسا۔ بلاؤ مورخ کو اور اسے کہو کہ لکھے، لگائے فتویٰ کہ عورت گندی ہے اور مرد پارسا۔ سوچنے کی بات ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آخر عورت گندی کیوں ہے۔ سوچیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔